جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سرکار مدینہ تاجدار بطحہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد باسعادت، آپ کی آمد مبارکہ، آپ کا آنا ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، الہ العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے پیغمبر، اے ساری انسانیت کے پیارے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو مسلمانوں کا بھی نبی بنایا، ہم نے آپ کو ہندوؤں کے لیے بھی پیغمبر بنایا، ہم نے آپ کو عیسائیوں کے لیے بھی نبی بنایا، ہم نے آپ کو سکھوں کے لیے بھی پیغمبر بنایا۔ ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کسی ایک قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ نبی اور رحمت بن کر آئے اور انسانیت کا درد لے کر کے آئے۔ آپ نے انسانوں کے دبتے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھا۔ آپ جس وقت اس دھرتی پر تشریف لائے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ دنیا کا یہ فرد فرید، دنیا کا ایک تائے زمانہ، یہ ایک تائے روزگار جس وقت اس دھرتی پہ آتا ہے، اس وقت اس دھرتی کا کیا عالم تھا۔ آپ مکے کی اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے جس تاریخ میں ایک بچی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، یا نبی اللہ، میں بڑا ہی پاپی انسان ہوں، یا رسول اللہ، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، یا نبی اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا پاپ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زمین سے بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے آسمان سے بھی بڑا پاپ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے دربار میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے گناہ کو دھلوا دیں، آپ میرے پاپ کو معاف کرا دیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، تو بتا تو صحیح، آخر تیرا جرم کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے، تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، زمانے جہالت کے اندر جس خاندان میں میں پیدا ہوا، جس قبیلے میں میں نے جنم لیا، اس قبیلے اور خاندان کا یہ دستور تھا اور آج بھی ہے کہ وہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو جائے تو لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، 14 سال سے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، شادی کی ہوئے 14 سال گزر گئے لیکن گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ 14 سال کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد میرے اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ قبیلے اور زمانے کے دستور سے میں واقف تھا۔ میری بیوی نے کہا، شریک حیات نے کہا، میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، یہ زمانہ میرے ساتھ کیا کرے گا، میں چاہتی ہوں کہ ہماری لاڈلی قبر کے گڑھے میں زندہ نہ اتاری جائے۔ 3-4 سال تک میں اپنی بچی کو چھپاتا رہا،
میری بیوی چھپاتی رہی. 3-4 سال کے بعد نہ جانے کس طرح ابو جہل کو پتا چل گیا. ابو جہل نے چوراہے پر میری گردن پکڑ لی, میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا, اے شخص, معلوم ہوا ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تو ابھی تک اسے چھپا کر کے رکھا ہے. میں قوم کا سردار ہوں, میں قوم کا رہبر ہوں, میں قوم کا قائد ہوں. تمہیں میرا دستور, میرا قانون معلوم ہے, پھر بھی تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں. اگر آج تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا, اپنی لڑکی کو زندہ گاڑا نہیں, تو میں تمہارے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا. یا رسول اللہ, میں گھر آیا, اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا. جب کبھی میں کھیتی کسانی کر کے تھکا ماندہ گھر آتا تھا, میری لاڈلی, میری بیٹی میرے قریب آتی تھی, میرا پسینہ سوکھ جاتا تھا, میرے دل میں سکون اور چین کے دیپ جل جاتے تھے, میرے سر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. لیکن اس دن جب میری لاڈلی میرے قریب آتی ہے, میں نے اسے دھکا دے دیا اور میں نے کہا, کل ابو جہل تلوار لے کر کے آئے گا, چل تجھے تیرے ماما کے گھر چھوڑ آتا ہوں. میں نے اپنے ایک کاندھے پر اپنی لاڈلی کو بٹھایا اور دوسرے کاندھے پر ایک آلہ, گڈھا کھودنے والا کدال دوسرے کاندھے پر رکھ لیا. جب میں جنگل کے راستے میں جانے لگا, میری لاڈلی اپنی پیاری زبان سے کیا کہتی ہے کہ ابو جان, یہ راستہ تو ماموں کی گھر کی طرف نہیں جاتا. میں نے کہا, میں تمہیں جہاں لے چلتا ہوں چل. میں جنگل کے کنارے گیا اور اپنی لڑکی کے لیے قبر کا گڑھا کھودنے لگا. میری بچی اپنا دوپٹہ بچھا کر کے بیٹھ جاتی ہے, وہ لاڈلی دوپٹہ بچھا کر بیٹھ جاتی ہے اور میں اس کے لیے قبر کا گڑھا کھود رہا تھا. وہ اپنے نازک نازک ہاتھوں سے قبر کے گڑھے میں سے مٹی نکال کر کے میری مدد کر رہی تھی, میری داڑھی میں ہاتھ پھیرتی اور گرد و غبار صاف کرتی. یا رسول اللہ, میں اس کے لیے قبر کا گڑھا کھود رہا تھا اور میری لاڈلی اپنے نازک نازک ہاتھوں کو میری داڑھی میں پھیر کر کے میرے داڑھی کے گرد و غبار صاف کر رہی تھی. جب اس کے لیے قبر کا گڑھا تیار ہو گیا, میں نے اپنی لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے قبر کے گڑھے میں پھینک دیا. میری لاڈلی چیختی ہے, چلاتی ہے اور کہتی ہے, ابا حضور, آخر میرا جرم تو بتلاؤ, میرا قصور کیا ہے؟ تم کس جرم میں مجھے زندہ درگور کرتے ہو؟ میرا جرم تو بتلاؤ. میرے پتھر کے دل میں, میرے اس ظالم دل میں پھر بھی اس کے لیے رحم پیدا نہیں ہوا. میں اس کے اوپر ریت کا تودا ڈالتا گیا, اس کے سینے تک ریت کا تودا پہنچ گیا. میری لاڈلی پھر چیختی ہے اور کہتی ہے, ابا حضور, اگر میں تم پر بوجھ تھی تو تم مجھے مکے کے جنگلات میں چھوڑ دیتے, میں پتیاں چبا چبا کر کے زندگی گزار لیتی, کبھی تیرے گھر کا منہ نہ دیکھتی. اگر میں تم پر بوجھ تھی, مجھے زندہ درگور کرنا ہی تھا, تو تم نے مجھے گھر میں کیوں نہیں بتلا دیا؟ کم سے کم میں اپنی امی کو آخری سلام تو کر لی ہوتی. میرا جرم بتلاؤ, آخر میرا قصور کیا ہے؟ میرا جرم بتلاؤ. یا رسول اللہ, میں اس کے اوپر ریت کا تودا ڈالتا گیا. آخرکار میری بچی چیختی چلاتی جا بحق ہو جاتی ہے. میری لاڈلی چیختی چلاتی کہ ابا حضور, میرا جرم کیا تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ کل قیامت کا دن ہوگا, خدا کا دربار ہوگا, تیرا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا,
میں خدا کے دربار میں تیرے گریبان کو پکڑوں گی اور تجھ سے پوچھوں گی بتا میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، تم نے کس جرم میں مجھے زندہ درگور کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بتا تیرا کیا جرم تھا، تیرا قصور کیا تھا دنیا میں آنے کا، تجھے کس جرم میں زندہ درگور کیا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ میری بچی چیختی چلاتی جا بھاگ ہو جاتی ہے، آج 40 دن گزر چکے ہیں، 40 دن میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی جس رات میری بچی میرے خواب میں نہ آتی ہو اور یہ نہ کہتی ہو کہ ابا حضور کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، خدا کے دربار میں میں تیرے گریبان کو پکڑوں گی اور تجھ سے پوچھوں گی بتا میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ خدا کے دربار میں میں تیرے گریبان کو پکڑوں گی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی روزانہ میرے خواب میں آتی ہے، آپ میرے گناہ کو معاف کرا دیں، میرے پاپ کو آپ